الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم محترم دوستو بزرگوں، گزشتہ مجلس میں صراط مستقیم وہ کون سا رستہ ہے وہ سمجھایا تھا۔ خلاصہ یہ تھا کہ ہر چیز میں، ہر کام میں اللہ تعالی ہمیں صحیح رستہ بتائیں، چاہے وہ دنیا کا کام ہو چاہے وہ دین کا کام ہو۔ اس میں سب آ گئے۔ اتنی زبردست دعا ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اسی لیے میں اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھاتا ہوں کہ ہر رکعت میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ دن میں نہ معلوم ہم کتنی مرتبہ سنتے بھی ہیں اماموں سے، اور ہم خود نوافل سنن میں اس کو پڑھتے ہیں۔ تو جب اس آیت پر آئے تو دھیان سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، گویا آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ اور کون سی دعا؟ جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ گزشتہ پوری مجلس سمجھایا میں نے ایک تو صراط مستقیم۔ اب صراط مستقیم کی جو ہدایت ہے، صرف اتنی دعا نہیں ہے، یہ بہت جامع دعا ہے۔ ہم یہ جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے رستے کی رہنمائی فرما، سیدھا رستہ دکھا، سیدھے رستے پر چلا، یہ سب معنی ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کا۔ جب بھی آیت پڑھے یہ تصور کرو، ہر چیز کا سیدھا رستہ ہمیں دکھا۔
مثال کے طور پر کوئی چیز آپ کو خریدنی ہے، پلاٹ خریدنا ہے، مکان خریدنا ہے، دکان خریدنی ہے، یا اللہ صحیح رستہ ہدایت کرنا۔ صحیح کون سا؟ کہ جس میں بعد میں مجھے پچھتانا نہ پڑے، گھاٹا نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، نقصان نہ ہو، برکت ہو، فائدہ ہو۔ جس مقصد کے لیے میں یہ خرید رہا ہوں، مقصد میں کامیابی ہو، تیری طرف سے اس میں رحمت ہو، برکت ہو، یہ سب۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی دنیا کی۔ سفر کر رہے ہیں، یا اللہ صحیح رستہ دکھانا اس میں، یہ سفر میرے لیے باعث نجات ہو، جس مقصد کے لیے سفر کر رہا ہوں مقصد میں کامیابی دینا۔ کہیں سفر میرے لیے نقصان کا باعث نہ بنے، کہیں سفر میں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، سفر میں کوئی رہزن، ڈاکو، چور میرا مال لوٹ نہ لے، چوری نہ ہو جائے، کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آوے جو میرے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ یہ سب اس میں، یہ میں مختصر سمجھا رہا ہوں۔ نہ آتا ہو یہ سب بولنا تو اتنا بول دو، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ جو کچھ اس میں آ سکتا ہے صراط مستقیم میں، صراط مستقیم کی ہدایت میں، وہ سب میں نے تجھ سے مانگا۔ کتنا آسان ہے یہ۔ تو گزشتہ مجلس پورا میں نے سمجھایا کہ کیا صراط مستقیم، ہو سکتا ہے یاد نہ ہو آپ کو، تو بس اس طرح بول دو کہ اس کے اندر جو کچھ آتا ہے یا اللہ صراط مستقیم میں، صحیح رستے میں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، اخروی اعتبار سے ہو، چاہے معاملات کے اعتبار سے ہو، چاہے معاشرت کے اعتبار سے ہو، چاہے اخلاق کے اعتبار سے ہو، چاہے عقائد کے اعتبار سے ہو، چاہے عبادت کے اعتبار سے ہو، چاہے سفر کے اعتبار سے ہو، چاہے پڑوس کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، خرید و فروخت کے اعتبار سے ہو، سب میں یا اللہ مجھے صحیح رستے کی رہنمائی فرما۔ کیسی جامع دعا ہے، اور کیوں نہ ہو، چھوٹی سی سورت ہے، 7 آیت ہے، ان میں سے 3 آیت تو یہی ہے دعا کی، اور یہی سب خلاصہ ہے۔ کیوں؟ کلام مجید اسی لیے آیا، صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے، تو پورا کلام مجید کا ہم نے سوال کیا۔ سارے انبیاء کی بعثت اسی لیے ہے، تو اس کا بھی ہم نے سوال کیا، اور صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے۔ اب آپ ہی بتاؤ، جو میں نے آپ کو مثالیں دی، صحیح میں معاملہ کرو، صحیح میں سفر کرو، یہ کب ہوگا؟ جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہو۔ سب سے پہلے صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے عقل کی ضرورت ہے، تو ہم نے در پردہ عقل کی رہنمائی بھی اللہ سے مانگی کہ اللہ عقل دینا، مجھے سمجھ دینا، کہیں میں جہالت کا معاملہ نہ کروں، بیوقوفی کا معاملہ نہ کروں، کہیں میں دھوکہ کھا نہ جاؤں، کوئی مجھے بنا نہ جاوے، دھوکہ نہ دے دے مجھے کوئی۔ تو ہدایت کے اندر سب سے پہلی ضرورت ہے عقل کی۔ عقل کا بھی سوال ہے، جن کی عقل نہیں ہے دیکھو کیا حالت ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں بیچارے کو، کہہ دیتے ہیں پاگل ہے یہ تو۔ عقل نہ ہو اس کا مطلب کیا؟ پاگل۔ تو کتنا بڑا سوال ہے عقل کا سوال، صحیح سمجھ عطا فرما۔
مجھے عقل دے، مجھے پتہ چلے سیدھا رستہ کون سا ہے، عقل سے پتہ چلے گا۔ تو اس کے اندر عقل کا بھی سوال ہے ہدایت کے اندر، کہ کہیں میں پاگل نہ بن جاؤں، میرا دماغ صحیح سالم رہے۔ اس کے بغیر تو صحیح رستہ نظر آ ہی نہیں سکتا۔ جانوروں کو کچھ پتا نہیں بیچاروں، عقل نہیں۔ جانور کیسی زندگی گزارتا ہے، جب چاہا چلے، ایک دم سے کھڑے ہو گئے، جہاں جہاں پیشاب پاخانہ کر دیا، یہ سب کچھ، جہاں چاہے بیٹھ جائے۔ آپ نہیں دیکھتے رستوں میں جانور بیٹھ جاتے ہیں بالکل عین رستوں کے بیچ میں، عقل نہیں ہے۔ تو عقل نہ ہو تو وہ جانور کی فہرست میں آ گیا، وہ جانور جیسا ہے۔ تو کتنا بڑا سوال ہے کہ اللہ عقل دینا، کہیں جانور جیسا نہ بن جاؤں کہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ بعض انسان ایسے ہیں، ہم بولتے بھی ہیں جانور جیسا ہے، یہ تو کوئی عقل نہیں اس کو، کہ جانور جس طرح نہیں سمجھتا، جہاں جہاں منہ مار دیا، خود نہیں دیکھتا، وہ جس کو چاہا سینگ مار دیا، جب چاہا لات مار دی۔ تو بعض انسان بھی ایسے ہیں، جس کو چاہا تکلیف پہنچا دی، جس کا چاہا مال لے لیا، مال دبا لیا، کوئی پرواہ نہیں، جس طرح جانور کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کو عقل نہیں دی ہے صحیح رستے کی۔ اگر صحیح رستے کی جو عقل ہوتی تو ایسا نہ کرتا وہ جانور جیسا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم کی ہدایت میں سب سے پہلے ضرورت پڑتی ہے عقل کی، اور صراط مستقیم کی ہدایت انسان ہی کے لیے ہے، انسان کے لیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل کا جوہر عطا فرمایا۔ یہ جوہر جانوروں کو نہیں ملا ہے، اس بنا پر وہ دین کے مکلف نہیں ہے، احکام کے مکلف نہیں ہے، جانور شریعت کے مکلف نہیں ہے۔ اس سے پتا چلا شریعت کا مکلف، نماز کا مکلف، احکام کا مکلف، زکات اور حج کا مکلف وہی آدمی ہے جس کے پاس عقل ہوگا۔ اگر عقل نہیں ہے تو وہ نماز کا بھی مکلف نہیں ہے۔ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا، عقل نہیں ہوتی، اس بنا پر اس پر نماز بھی فرض نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، زکات واجب نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے اس کے اوپر، عقل نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ عقل کا کرشمہ، عقل کتنی قیمتی چیز ہے، وہ ہدایت کے اندر آ گئی اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تمام مخلوقوں میں سب سے زیادہ مشرف، سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ اونچا، اس کا مرتبہ ایسا مرتبہ کسی کا نہیں، عقل کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، قوت عقلیہ عطا فرمائی اس کو۔ عجیب و غریب یہ قوت ہے، باطنی قوت ہے، ظاہر میں نظر نہیں آتی۔ یہ دماغ، اس کے اندر جو سوچ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے عقل کے اعتبار سے، ایک انسان کے اندر ودیعت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ اس کا یہ بھی ایک مطلب ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے عقل کی ضرورت ہے، تو ہمیں عقل لینا، سمجھ لینا کتنی بڑی بات ہے۔ سمجھ ہوگی تو صحیح معنوں میں وہ ہر ایک کا حق ادا کرے گا، عقل ہوگی تو ماں باپ کو وہ پہچانے گا، بیوی اولاد کو پہچانے گا، پڑوس رشتہ داروں کو پہچانے گا کہ یہ کون ہے، اس کا کیا حق بنتا ہے، ہر چیز کا وہ حق سمجھے گا، یہاں تک کہ جانور کا بھی حق سمجھے گا، غیروں کا بھی حق سمجھے گا۔
اللہ کی نعمتوں کا بھی حق سمجھے گا. عقل ہوگی تو کوئی مصیبت آئی تو مصیبت کو بھی وہ سمجھے گا کہ یہ کیا ہے, اس میں حکمت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی. سارا مدد عقل کے اوپر ہے, اور عقل ہی کی بنا پر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تو ہم ہر وقت یہ دعا کریں گے انشاءاللہ العزیز ہماری عقل صحیح ہو جائے گی, صحیح رہنمائی فرمائے گی صراط مستقیم کی. اس لیے میں کہتا ہوں, یہ جو میں خاص اس لیے میں سمجھاتا ہوں کہ یہ صورت اور یہ دعا ایسی ہے جامع اور مانے. ہر نعمت اس دعا کے اندر آ گئی, چاہے دین کی ہو چاہے دنیا کی ہو, چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو, چاہے علمی اعتبار سے ہو چاہے عملی اعتبار سے ہو, ہر نعمت اس کے اندر آ گئی اس دعا کے اندر. تو یہ دعا جب کریں تو بڑی توجہ کے ساتھ کریں, یقین کے ساتھ کریں. میرے خیال سے میں نے کہا تھا گزشتہ اتوار کو, تھوڑا مطلب میں نے سمجھایا تھا, تو ہو سکتا ہے مجھے آپ لوگوں سے یہی امید ہے کہ جب آپ اس آیت پر آئے ہوں گے تو آپ نے سوچ سمجھ کے آیت پڑھی ہوگی. اہدنا الصراط المستقیم جب پڑھا ہوگا تو آپ نے یہ تصور کیا ہوگا کہ اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے. سب آ گیا اس کے اندر. ایسا تصور کرو, بے خیالی میں مت پڑھو, لاپرواہی میں مت پڑھو, اس طرح عادت بناؤ. انشاءاللہ العزیز پوری سورت توجہ کے ساتھ پڑھیں گے, پوری سورت کے ساتھ, پوری نماز توجہ کے ساتھ. اور یہی مطلوب ہے شریعت میں, ان تعبد اللہ کانک تراہ. اس طرح عبادت کرو کوئی اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ سے میں سوال کر رہا ہوں, اللہ کی میں تعریف کر رہا ہوں, اللہ مجھے جواب دے رہا ہے. شیخ اکبر علامہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ, میں نے کہا تھا وہ سورہ فاتحہ کو ایک ایک آیت پر ٹھہرتے تھے اور آگے بڑھتے ہی نہیں تھے جب تک کہ وہ یوں فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے میں جواب نہیں سن لیتا, وہاں تک میں آگے بڑھتا ہی نہیں. آپ اندازہ لگاؤ کتنا استحضار انہوں نے کیا ہوگا, کیسی مشق کی ہوگی. مشق کرنا ہر چیز. ہم نماز پوری زندگی پڑھتے ہیں, بوڑھے ہو گئے نماز پڑھ کے, ابھی تک توجہ نہیں آئی نماز کے اندر, ابھی تک مشق نہیں ہوئی. کیا وجہ ہے؟ ہم نے وہ مشق ہی نہیں کی جو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو. دھیان دو, توجہ دو, کوشش کرو. میں نے کہا تھا کہ پہلے ارادہ تو کرو, ارادے کے بعد کوشش تو کرو, کوشش کے بعد پھر دعا کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا, وہ درجہ عطا فرماوے گا جو درجہ شریعت کا مطلوب ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے کی ہدایت, اس میں عقل بہت بڑی نعمت ہے. اسی نعمت کی بنا پر تمام انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے, تمام مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو فوقیت نصیب فرمائی ہے, فضیلت عطا فرمائی ہے, افضل ہے, مکرم ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. بنی آدم کو ہم نے مکرم بنایا, عزت عطا فرمائی. ایسا اکرام, ایسی عزت, ایسی فضیلت کسی اور مخلوق کو نہیں عطا فرمائی, بلکہ فرشتوں کو نہیں. فرشتوں کو یہ نہیں ملی, جانوروں کو تو نہیں ملی, جانوروں میں عقل نہیں, فرشتوں میں عقل تو ہے, لیکن اس صراط مستقیم کو اٹھانے کے لیے, ہدایت کے لیے جسمانی قوت کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف عقل نہیں بلکہ جسمانی قوت بھی عطا فرمائی. یہ دونوں چیزیں عطا فرمائی. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو امانت عطا فرمائی, دین کی امانت, شریعت کی امانت, کلام مجید کی امانت, جو بھی کہنا ہو, احکام کا مکلف ہو, یا دین کو ہو, یا شریعت کو ہو, یا کلام مجید کو ہو, یہ امانت کسی کو نہیں دی. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ, آسمان کو بھی پیش کی, وَالْأَرْضِ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ, پہاڑوں کو بھی پیش کی.
فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے انکار کر دیا اٹھانے سے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گئے. انسان نہیں ڈرا. اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے. جانوروں میں یہ صلاحیت نہیں ہے. جسمانی قوت تو ہے جانور میں لیکن عقل نہیں ہے. فرشتوں میں عقل تو ہے لیکن جسمانی قوت نہیں ہے. جسم جو ہونا چاہیے وہ تو لطیف ہے، پتہ بھی نہ چلے. لطیف چیز کے لیے جگہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر میرے ساتھ ابھی فی الحال 8 فرشتے ہیں آپ سب کے ساتھ. حفاظت کی صرف حفاظت کے. کہاں جگہ بتاؤ؟ خالی دکھتا ہے. حالانکہ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے ایک ایک فرشتہ کتنا بڑا ہے. ادنا فرشتہ میں آپ کو کہوں، ادنا جن کا اتنا فرشتوں میں اونچا مرتبہ نہیں ہے، صرف ادنا فرشتہ میں کہتا ہوں. تورات میں جس وقت نمرود نے مقابلہ کیا تھا اللہ کا اور دعویٰ کیا تھا خدائی کا، اور ساری دنیا کی حکومت اللہ نے اس کو استدراج کے طور پر مہلت دینے کے لیے، ڈھیل دینے کے لیے عطا فرمائی تھی. اور جو اس وقت ابراہیم علیہ السلام سے بڑا مقابلہ کیا تھا، توحید کا انکار کر دیا تھا، یوں کہتا تھا مجھے کیا ضرورت ہے. وہ خود بہادر بھی بہت تھا. وہ اکیلا 1000 آدمیوں کے لیے کافی تھا. اگر میدان جنگ میں 1000 فوجی ہو، یہ اکیلا کافی. اتنا بہادر تھا. شیر کے ساتھ تو بائیں ہاتھ کا کھیلنا اس کے لیے. شیر کو تو للکارتا تھا، جان بوجھ کر جنگل میں جاتا تھا. کوئی شیر تو آوے میرے سامنے. اتنا خطرناک تھا وہ نمرود، ظاہری جسمانی اعتبار سے. پوری دنیا کی حکومت اس کے قبضے میں. اب اس نے سوچا بس اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. میں کسی سے نہیں ڈرتا، صرف ایک چیز سے ڈرتا ہوں، موت سے ڈرتا ہوں. اس لیے اس نے کہا موت کا بھی خوف مجھے نکال دینا ہے. اس کے لیے ایک ہی شکل ہے، اللہ ہی کو میں ختم کر دوں. نعوذ باللہ. اللہ نے مہلت دی. کوئی عرض کی بات نہیں، کرنے دو، میرا بندہ ہے، کرنے دو اس کو. ساری دنیا سے مہمان بلائے، ساری دنیا سے سامان جمع کیا، عمارت بنوائی. عراق کا واقعہ کتنی بڑی، جتنی بڑی ہو سکتی تھی، عالی شان. پوری فوج کو جمع کر دیا عمارت کے اندر. اس کی جو فوج تھی پوری دنیا کا مالک. کتنی بڑی فوج ہوگی آپ اس سے اندازہ لگاؤ. اور اس نے للکارا تھا اللہ کو. سب تیر تلوار نیزے لے کر سب جمع ہو گئے، سب آ گئے، عمارت بن گئی. پوری فوج آ گئی عمارت میں. وہ بھی آ گیا، چھت پہ پہنچ گیا اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے. تو تیر چھوڑنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تھوڑی امید بھی پوری کر دی کہ وہ تیر پرندوں کو لگا اور خون آلود ہو کے نیچے گرا. اب وہ خوش ہے کہ میں نے اوپر کی حکومت کو ختم کر دیا، اب مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ایک ادنا فرشتے کو جس کا کوئی شمار نہیں ہوتا، ادنا فرشتے کو بلایا اور یوں کہا دیکھا میرے بندے نے میرا کیسا مقابلہ کیا. یوں چاہتا ہے کہ میں مر گیا، اس نے مجھے ختم کر دیا، میرے اوپر طاقت نہیں ہے. جا تو خبر لیا، تیری طاقت کا پتہ چل جاوے ان کو. وہ فرشتہ نیچے اترا اس عمارت کے پاس، صرف اس نے پیر ہلائے، اتنے زور سے زمین ہلی کہ پورا لشکر اندر میں تھا، سب کچھ اندر میں تھا. وہ عمارت جو گری پورے لشکر کو قبر بنا دیا، دبا دیا، ایک فرد باقی نہیں رہا. وہ بھی بعد میں مر گیا. وہ یہ سمجھا تھا کہ میں نے ختم کر دیا اللہ تعالیٰ کو. تو اللہ ہی نے مہلت دی اس کو تھوڑی پہلے.
یہ ادنا فرشتے کی میں بات کرتا ہوں، کیسی طاقت ہے لیکن جسم نہیں ہے۔ ایک انسان دیکھو، اللہ نے ظاہر کتنا بڑا فرشتہ، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ 8 فرشتے، ہر ایک کے ساتھ 8 فرشتے، حفاظت کے 8 فرشتے، لکھنے والے الگ فرشتے، کرامن کاتبین الگ فرشتے۔ اگر یہ فرشتے تو ہمارے ساتھ نہ ہوتے، واقعیت ہم کب سے نوچ لیے جاتے، بوٹی بوٹی یہ شیطان ہمارا نوچ لیتا، کوئی زندہ نہ رہتا۔ اتنا خطرناک دشمن ہے یہ شیطان اور جنات ہمارے، اور اتنے وائرس ہیں، اتنے جراثیم ہیں، اتنے بیکٹیریاز ہیں کہ آدمی کب سے بیمار پڑ جاوے، آدمی ختم ہو جاوے، اتنا زندہ بھی نہیں رہ سکتا، لیکن وہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں کہ منہ میں ایسی چیز جانے بھی نہیں دیتے فرشتے، اندر سے لگا، لیکن کوئی جگہ نہیں روکی۔ ایک فرشتے کی سے ایک انگلی آ جاتی، مسجد میں بیٹھنے کی جگہ نہ ملتی۔ حالانکہ کتنے فرشتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اور ایسی جو دینی مجلس ہوتی ہے اس میں تو فرشتے گھیر لیتے ہیں مجلس کو، لاکھوں کی تعداد میں، کہاں نظر نہیں آتے۔ لطیف ہے، لطیف، لطافت کے لیے جگہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ہم بدن والے اس کو کثیف بولتے ہیں، کثافت والے ان کو بدن کی ضرورت ہے، جگہ کی ضرورت ہے۔ فرشتوں کو نہ جگہ کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اگر چاروں طرف سے آدمی دیوار کو بند کر لے، ایک سوراخ نہ رکھے، دروازہ اور کھڑکی کی بات نہیں کرتا، اندر سے معماروں نے چاروں طرف سے مضبوط بنا لیا دیواروں کو، عمارت کو، وہاں بھی موت آئے گی، موت کا فرشتہ، اور وہ اسرائیل کتنے بڑے ہیں، کوئی سوراخ نہیں ہے، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، بلکہ ایک ہی دروازہ رکھا اور اس کو بھی تالا لگا دیا۔ کئی دروازے ہیں، کوئی جگہ نظر نہیں آتی کہ یہاں کوئی فرشتہ آ سکتا ہے۔ ایسا بھی کیا تھا، ایسے بھی لوگ آئے ہیں دنیا میں، اس پر بھی تجربہ کیا لوگوں نے۔ قرآن کی تفسیر میں ہے اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، جہاں تم کہیں ہوں گے موت آ کر رہے گی، چاہے مضبوط قلعے میں کیوں نہ ہو، مضبوط قلعہ کوئی آ نہیں سکتا، وہاں بھی آئے گی۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کے لیے لمبا واقعہ ہے، صرف اشارہ کرتا ہوں، ایک مضبوط قلعہ بنایا تھا، بہت مضبوط، سب دروازے بند، دروازے بھی نہیں، کھڑکی بھی نہیں، کچھ نہیں، بہترین مضبوط بنایا، دروازے بند۔ اتنے میں ابھی تو پہلا ہی دن تھا ملاقات کا، دونوں کی شادی ہوئی نہیں، پہلا ہی دن تھا۔ کیوں؟ ان کے بارے میں ایک بزرگ نے کہہ دیا تھا، اس لڑکی کے بارے میں کیا کہا تھا معلوم؟ کہ یہ لڑکی بڑی ہونے کے بعد 100 آدمیوں کے ساتھ غلط کام کرائے گی۔ تو جو ان کا دربان تھا وہ غیرت والا تھا، اس نے کہا کہ لاؤ یہ بڑی ہوں اور یہ کام کرے، میری مالکہ کی لڑکی اس طرح بدنام ہو اور ذلیل کرے اپنے گھر ماں باپ کو، اس سے پہلے لاؤ میں اس کو قتل کر دوں۔ ایک دن کی بچی تھی، چھوڑا جو پیٹ میں مارا، گھسا دیا اور بھاگ گیا۔ وہ سمجھے کہ ایک دن کی بچی مر جائے گی نہیں، لیکن اللہ کو زندہ رکھنا تھا۔ جلدی سے ماں نے اس کو باندھ دیا، جلدی سے سی دیا، اچھی ہو گئی، بڑی ہو گئی، اور پورے شہر میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھی۔ عجیب اتفاق، اور عجیب اتفاق کیا ہوا، جس نے یہ مارا تھا نا وہ بھاگ گیا تھا، دربان تھا۔ باہر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت سے مالا مال فرمایا، بہت دولت تھی۔ اب اس نے یہ سوچا اب مجھے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مضبوط مکان بنانا ہے اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ پھر واپس آیا کئی سالوں کے بعد، 30-40 سال کے بعد، یوں سمجھو اپنے وطن میں، یہاں آیا، بہترین مکان بنایا، پوچھا خوبصورت لڑکی کون سی، تو اسی کا پتہ بتایا۔ تو
تو یہ پتہ بتایا، تو ایک دم سے بعد میں یہ سب باتیں کھولی کہ تم کون ہو، تمہاری ماں کون ہے، تمہارا خاندان کون سا ہے. تو ایک دم سے یہ تو آنکھیں پھٹ گئی، حیرت میں پڑ گیا کہ تمہارے گھر تو میں خدمت کرتا تھا، میں خادم تھا، دربان تھا، ایک لڑکی تھی میرے ساتھ، کہ وہ لڑکی میں ہی ہوں. پیٹ بتایا، نشانات تھے ٹانکے کے. ٹھیک ہے، اچھا تو تیرے بارے میں ایک بات بتاؤں. جو بزرگ تھے انہوں نے 3 باتیں بتائی تھی کہ تو اپنی زندگی میں 100 مردوں کے ساتھ غلط کام کرائے گی. ایک تو یہ کہا تھا، اور دوسرا یہ کہا تھا تیرے بارے میں کہ تیری موت جو ہوگی مکڑی سے ہوگی. تو یہ 2 باتیں صحیح بتا، آج تک تو نے ایسا کام کیا؟ تو کہ ہاں ہو گیا ہوگا 100 آدمیوں کے ساتھ اس طرح کا غلط کام، میرا یہی کام ہے. کہ اوہ تب تو وہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تو مر جائے. بہت مالدار تھا، مضبوط قلعہ بنایا. تفسیروں میں ہی یہ واقعہ. تو دونوں ابھی سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے کہ چھت پر مکڑی جاتی ہوئی نظر آئی. ٹھیک ہے، آپ نے یہ جو وہ بزرگ سے پیشین گوئی سنی ہے، یہ مکڑی، اس کو مکڑی بولتے ہیں، اسپائڈر. کہ یہ مجھے کیا مار سکتی ہے. اس کو نیچے گرایا اور پیر سے اس طرح مسل دیا. کیا مسلنا تھا، اس کا زہر اس کے ناخن میں لگا اور ایسا زہر چل گیا تھوڑی دیر میں مر گئے. کہاں سے فرشتے آئے؟ دروازے بند تھے، چاروں طرف دیواریں تھیں مضبوط. یہ میں ایک بات سمجھانے کے لیے واقعہ میں نے سنایا. فرشتوں کے لیے جگہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فرشتوں کے لیے دروازے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لطیف ہے، کہاں سے آ جائے کہہ نہیں سکتے، اتنے لطیف ہیں وہ. اللہ نے انسان کو کثافت والا بنایا. ہمیں اگر کسی جگہ میں آنا ہے دروازے کی بھی ضرورت پڑے گی، کھڑکی کی ضرورت پڑے گی اگر دروازہ نہیں ہے تو، یا بڑے سوراخ کی ضرورت پڑے گی. کثافت والے انسان تو یہ جسمانی قوت کی ضرورت تھی اس امانت کو اٹھانے کے لیے. تو یہ امانت جو دی نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی، اور امانت دینے کی وجہ کیا معلوم؟ عقل کی بات آ گئی. تو اس دعا کے اندر سب سے پہلے اگر انسان سوال کرتا ہے تو عقل کا سوال کرتا ہے. اس کو معمولی مت سمجھنا کہ اللہ سیدھے رستے کی ہدایت دے، یعنی ہمیں عقل عطا فرما جس عقل کے ذریعے سے میں سیدھے رستے کو معلوم کر سکوں. اگر عقل ہی نہیں ہے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ماں باپ کا کیا حق ہے. ہم کہتے ہیں ماں باپ کا کوئی جو حق نہیں بچانا تھا. بھائی عقل ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے کہ نہیں؟ یہ تیرے ماں باپ ہیں، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ واقعیتاً اس اعتبار سے دیکھا جا رہے ہیں. میں آپ کو ضمن ایک بیچ میں بات کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ احساس پیدا ہو جائے، اس لیے میں کہتا ہوں. یورپ والوں میں اگرچہ ہم یوں سمجھتے ہیں امریکہ، یورپ کہ وہ سب کہ وہ بہت آگے نکل چکے ہیں، لیکن واقعیتاً دیکھا جائے ان کی زندگی دیکھو صحیح معنوں میں عقل نہیں، جس کو عقل کہتے ہیں. جو میں سمجھانا چاہتا ہوں صراط مستقیم والی عقل، دنیا والی صرف عقل نہیں، ایسی عقل کہ جس میں اللہ بھی راضی ہو. آپ کیا تعجب کریں. ابھی چند دنوں کا واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. یورپ کا ماں باپ تھوڑے بوڑھے ہو گئے، اب اولاد کو ذرا بوجھ پڑنے لگا. یہ کیا ان کی فکر کرنے کی، آزادی کے بجائے. تو انہوں نے خود مطلب کہ ڈاکٹر کو اور 2-3 آدمیوں کو بلایا. کوئی پریشانی نہیں تھی ماں باپ کی طرف سے. عقل دیکھو ان کی، یہ عقل تھوڑی ہے. ہم یورپ والوں کو بڑے عقل مند سمجھتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں. آج کل مسلمانوں کی یہی حالت ہے. کیا میں آپ کو بتاؤں، ہمارے نوجوان جو آج کتنے ایسے ہیں جو کالج میں اس میں پڑھنے والے اکثر ان کو دیکھتے ہیں، ان کا فالو کرتے ہیں کہ دیکھو یورپ کہاں پہنچ چکا ہے. ارے یہ صرف مت دیکھو ان کی دینی حالت کیسی ہے، کیا ہوگا ان کا، ارے دنیا میں کیا گزرتی ہوگی ان کی.
شاید میں آپ کو کہتا ہوں یورپ، امریکہ، انگلینڈ میں جتنے مینٹل ہاسپٹل ہوں گے دنیا میں کہیں نہیں ہے. یہاں جتنے کلینک ہیں، فزیشین جگہ جگہ آپ دیکھو تو محمد پورا سے یہاں لے کر آپ دیکھو گے تو 50-100 ہوں گے. مینٹل ہاسپٹل کتنی ہے بتاؤ تو پورے بھروچ بتاؤ ایک بھی. چلو بھروچ ضلع میں بتاؤ، مجھے تو ابھی یاد نہیں ہے کسی کو پتا بھروچ ضلع میں ہے مینٹل ہاسپٹل. بس صرف مینٹل ہاسپٹل پاگلوں کی. آپ پتا ہے یورپ میں وغیرہ جتنے یہاں کلینک ہیں نا ایسے مینٹل کلینک ہیں وہاں پر اتنے. وہ ہاسپٹل کم ہوگی. یہ کیسی عقل کہ علاج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. میں صحیح کہتا ہوں کہ ڈپریشن کا جو لفظ ہے کسی لغت میں نہیں ہے. یہ لفظ جہاں سے آیا وہی کی بیماری ہے. یہ انگلش لفظ انگریزی تو یہ انگریز ہی کی بیماری ہے ڈپریشن. اب جو بھی ان کی اتباع کرے گا، ان کا فالو کرے گا، ان کی جیسی زندگی گزارنا چاہے گا، ان کا جیسا وہ بننا چاہے گا، ہر چیز میں ڈپریشن کا مریض ہو جائے گا. نیند بھی نہیں آئے گی، گولیاں لیتے رہو. اللہ بچاوے، معمولی مت سمجھنا اس کو. تو آج کل ہمارے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ان کا فالو کرتی ہے نہ حیا کا لحاظ. جس طرح وہ بے حیا یہ بھی بے حیا ہو رہے ہیں. اب تو کوئی تعجب ہی نہیں، کوئی حیا ہی نہیں. اجنبیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پیار کرنا رستوں میں. یا اللہ، ہماری بچیوں کی میں بات کرتا ہوں اور خاص کر کے یونیورسٹیوں والی، کالج والی بالکل بے شرم بے حیا. حیا کو بلا اتاق رکھ دیا. ماں باپ کو پتا ہے لیکن وہ بھی بے غیرت ہو چکے ہیں، غیرت مر چکے ہیں. یہ یورپ والوں کی زندگی دیکھ کر. تو یورپ میں کیا عقل ہے؟ کوئی عقل نہیں ہے. کیسی عقل وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. 2-3 دن کے واقعہ میں آپ کو بیان کروں. ماں باپ تھے پورے، اتنی زیادہ عمر بھی نہیں ہوگی، میرے خیال سے 60-70 سال ہوگی. لڑکیاں نوجوان تھے، کوئی ڈگری تھی ان کی. کہ یہ کیا ماں باپ کی خبر گیری رکھنے کی، خیال کرنے کا. کبھی کبھار بھی یہ بھی ان کو بوجھ پڑتا تھا. گھر میں یہ تھے، ان کو خالی کرو. آپ کو پتا ہے خود نے بیٹی نے شربت میں زہر ملایا اور ابا کو ہاتھ پھلاتی ہے، سر پہ ہاتھ پھلاتی ہے، محبت کا اظہار کرتی ہے، مہربانی شفقت کا. تو ابا سمجھتے میری بیٹی بڑا پیار کرتی ہے، بڑی محبت میری خدمت کرتی ہے. ابا شربت پی لو. دیکھتے دیکھتے 1 منٹ نہیں ہوئی ان کی گود میں مر گئے ابا. اب یہ خوش نہیں. یہ عقل، یہ عقل آپ اندازہ لگاؤ. اور یہاں الحمدللہ اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے ہمیں صحیح ایک اعتبار سے عقل دی ہے کہ ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا. یہ محبت کی علامت ہے. یہ ہے صحیح عقل. یہ اللہ سے مانگنے کا صراط مستقیم کی ہدایت دے، یعنی صحیح عقل دے یا اللہ. سب سے پہلا جو حکم ہے عقل کا ہے کہ ہماری عقل ٹھکانے پر ہو. یہ عقل نہیں ہے، یہ تو جانوروں سے بدتر ہے. جانور بھی ایسا نہیں کرتے. واقعتاً کوئی جانور، کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا اپنی ماں کو مارتا ہوگا، یا کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہوں گے جو اپنے بچوں کو جانور مارتا ہوگا. اپنے جانوروں کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا، جانور سے بھی گئے گزرے. لیکن ہم فخر کرتے ہیں اللہ بچانے، میرا بچہ امریکہ ہے، میرا بچہ کینیڈا ہے، میرا بچہ انگلینڈ میں ہے. فخر مت کرو. ہاں اپنے ایک حلال روزی کے لیے گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کو فخریہ مت بیان کرو. اس کو ایسا مت سمجھو کہ وہ مرتبے کے دن. نہ، کوئی ایسا نہیں ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں جو صحیح سمجھ عطا فرمائی ہے، ہمیں دین کی جو سمجھ ہے نا، یہ اس سے اونچی نعمت کوئی نہیں دنیا میں. تو اگر وہاں جا کر ہماری یہ نعمت باقی رہتی ہے عقل کی، صراط مستقیم کی، تو پھر نور نہ ڈالو. لیکن وہاں جا کر اگر ان
उनकी तहजीब आती है, उनका कल्चर आता है, तो समझ लो आप नाकाम हैं अपने बच्चे की तरबियत में। आपने हाथ धो लिया बच्चे से। जैसे कि अभी का मैं वाकया नहीं कहता, अभी का नहीं कहता मैं, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनाया, तो 100 साल पहले की मैं बात करता हूँ। वहाँ का असर, एक बच्चा वहाँ पढ़ने गया था, उस वक्त मशहूर था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ पढ़ने गया था। तो वो आया डिग्री लेकर, जब दिल्ली उतरा हो, उनके बाप भी गए, बेचारे किसान थे, देहाती थे, और लुंगी पहनी थी, वही लिबास था उनका, और एक कमीज जैसा था, और पैंटी थी, पगड़ी थी, कि चलो मेरा बेटा कई सालों के बाद आता है, डिग्री हासिल करके आता है। तो बेटे के साथ उनके 2 सहबाज भी थे, और ये तो अप टू डेट थे, जरा सूट बूट में थे, और वहाँ का सूट और वहाँ की सब टाई सब लगा कर आया था, बाल भी हप्पी, और सूट के साथ बूट के साथ लिबास भी अंग्रेजी। असर आ ही जाएगा, याद रखना, ये हो नहीं सकता कि अंग्रेज के हम नकल उतारे और उसकी तहजीब और उसके अखलाक ना आवे दिल में, ये हो नहीं सकता। अल्लाह ने खासियत रखी, इंशाअल्लाह दाढ़ी रखोगे, टोपी पहनोगे, ये लिबास पहनोगे, खुद बहुत दिल चाहेगा अल्लाह की तरफ आने का, खुद बहुत दिल चाहेगा तिलावत का, खुद बहुत चाहेगा नमाज पढ़ने का, खुद बहुत चाहेगा सुन्नतों को जिंदा करने का। ये तासीर रखी है अल्लाह ताला ने, खासियत रखी है, जाहिर का असर बातिन पे बढ़ता है। अगर जाहिर हमारा अंग्रेज जैसा होगा तो बातिन ऐसा ही होगा फिर। तो वो उतरा दिल्ली एयरपोर्ट पर, आया उसका बाप लेने, इतना खुश था बाप की क्या पूछे। कई सालों के बाद मैं अपने बेटी को देखा, तो जैसे बाहर निकला तो उनके 2 साहबाब थे, इन्होंने पूछा आप कहते हैं कि अब्बा है? तो अब्बा जैसे ही मिलने आए ने, तो क्या कहा मालूम बेटे ने, कि ये तो हमारे घर के खादिम में, घर के नौकर हैं। अब्बा ने सुन लिया कि अच्छा क्यों? उनकी जरा बज़ाहिर अपने एतबार से जिल्लत समझते रहे कि ये कैसा बेटा, बाप देखो लुंगी वाला, पगड़ी वाला, ये बहुत खतरनाक चीज है, ये ताना, बहुत अफसोस की बात है। तो इससे इज्जत नहीं समझा, इसके अंदर जिल्लत समझा। अपने बाप की इस हालत को देखकर तो अपनी सुबकी ना हो, अपनी रुसवाई ना हो, तो क्या कहा, ये तो हमारे घर के नौकर है, काम कर। बाप को जो गुस्सा आया, पहले तो 1 लाफा मारा, तो कहा साहब, उसने भी ऐसा ही जवाब दिया, तेरे घर का नौकर नहीं, तेरी माँ का शोहर हूं, उससे तू पैदा हुआ है, तू आज तू मुझे नौकर कहता है। अंदाजा लगाओ क्या गुजरी होगी बात, ये किस काम की ये पढ़ाई, ये दौलत किस काम की, क्या इज्जत, मालूम नहीं फिर क्या हुआ, अल्लाह बेहतर जानता है, क्या अंजाम हुआ अल्लाह बेहतर जानता है। तो वहां तो ये है कल्चर, ये है तहजीब, कोई अकल ही नहीं है। आप अंदाजा लगाओ, आप कहते हैं कि इन्होंने तरक्की कैसे की, अरे इन्होंने तरक्की की, ऐसे मिसाइल बनाए, ऐसे बम बनाए, ऐसे फाइटर बनाए खतरनाक किस्म के, तो ये तरक्की है, ये तो हलाकत है, ये तो फना करने वाले इंसानों को, ये तो अपनी एक हिर्स के बिना पर है, एक माल की तरफ के बिना पर है। क्या तरक्की हुई, इंसानियत क्या है इनमें, अखलाक क्या है वो बताओ, इंसानियत तो है ही नहीं। आप नहीं देखते हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को, हमारी औरतों को बिल्कुल निहत्ते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि बेचारे शहीद ना होते हो, कोई असर नहीं। ये कोई इंसानियत है, पर इंसानियत का दावा लेकर बैठे हुए हैं। तो ये अकल ना होने का याद रखना, ये मैं आपको समझा रहा हूं, अकल। तो अकल को मामूली मत समझना। अगर कोई उनका फॉलो करना चाहता है, उनके जैसा बनना चाहता है, तो याद रखना जानवर से बदतर बनेगा। ये हालत है कि माँ बाप को भी भूल जाएगा। मैंने कहा ना कि सही जो अकल, सही जो तरीका है, माँ बाप क्या है वो समझेगा,
بیوی کو سمجھے گا. یہ تو میں نے واقعہ کس کا بیان کیا معلوم؟ اولاد کا، جنہوں نے ماں باپ کے ساتھ ایسا کیا، زہر پلایا شربت میں. ابھی ابھی کا واقعہ، ان کے سامنے باپ 1 منٹ میں مر گیا. اب ماں باپ کا بھی اولاد کے ساتھ کیسا سلوک معلوم آپ کو؟ کوئی اولاد بولاد نہیں سمجھتے وہاں پر. ایک عام آدمی، کتاب میں نے واقعہ پڑھا کہ ایک آدمی رات کو دیر ہو گئی، سردی کی رات تھی، برف باری ہو رہی تھی، سنو گر رہا تھا، مائنس پر ٹھنڈی چل رہی تھی. تو جیسے ایک گھر تھا، گھر کے پاس ایک بچی نوجوان تھک رہی تھی، کانپ رہی تھی، اور سارا سامان پڑا ہوا تھا. کہیں جا بھی نہیں رہی تھی، کچھ گاڑی نہیں تھی، پریشان تھی. یہاں سے گاڑی چلی تو اس نے آواز لگائی کہ بھائی کھڑے رہو، میری مدد کرو، ہیلپ کرو. تو کہا بیٹا یہاں تو کیسے، باہر گھر میں جاؤ. دیکھیے ابا نے نکال دیا. کہ کیوں ابا نے نکالا؟ کہ اوپر والا جو گھر ہے میں رینٹ پر رہتی تھی، ابا کا گھر ہے، ابھی میں کماری ہوں، شادی نہیں ہوئی. تو جیسے بالغ ہو گئی، ابا نے کہا کہ تجھے الگ رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے ابا، آپ کے گھر میں اوپر کسی اور کو آپ کرائے پر دو، مجھے دے دو، میں کرایہ دیتا ہی رہوں گی. اور ابا ہے تو رعایت بھی کریں گے، کبھی جلدی آگے پیچھے ہوا تو میں نے اس لیے یہ مکان ابا کے پاس سے رینٹ پر لیا. تو 2-1 مہینے سے میرا کام بند ہے، تو ابھی میں نہیں کما، تو رینٹ نہیں دے سکی 2 مہینے. تو ابا نے گزشتہ مہینے میں کہا دیکھ اب جو کرایہ نہیں آیا، گھر میں سے سامان میں باہر پھینک دوں گا، تجھے بھی نکال دوں گا. تو 2 مہینے ہو گئے. آج 2:30 بجے ابا آئے اور مجھے اٹھایا، دروازہ کھول کے زبردستی مجھے اٹھایا، ہاتھ پکڑ کے باہر نکال گیا، سارا سامان پھینک دیا. کیوں 2 مہینے کا کرایہ باقی ہے. اندر میں سوئے ہوئے ہیں دروازہ بند کر کے. یہ ہے تہذیب. وہاں کوئی بھی ہو، چاہے بچہ ہو اپنا، اولاد ہو یا کوئی اجنبی ہو، سب یکساں. یہ واقعہ میں نے خود کتاب میں پڑھا. اس کے علاوہ بہت واقعات میں نے پڑھے لیکن سب میں بیان نہیں کرتا. یہ ہے عقل. تو جو فخر کرتے ہیں اللہ بچاوے، تو یہ صحیح رستہ نہیں ہے، یہ صحیح رستے کی ہدایت نہیں ہے. صحیح رستے کی ہدایت وہ عقل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، جو قرآن حدیث ہمیں جو رہنمائی کرتے ہیں، وہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. یاد رکھنا، یہ جو میں آپ کو دعا کی اہمیت بتا رہا ہوں، سب سے پہلا سوال اہدنا الصراط المستقیم کے اندر ہماری عقل صحیح ہو یا اللہ. کتنا زبردست سوال ہے. اچھا چلو بہت لمبی تفصیل ہے، آگے میں چلتا ہوں. عقل کے ساتھ علماء فرماتے ہیں، مفسرین، اس کے اندر کس کا سوال ہے معلوم؟ صراط مستقیم کی ہدایت، سیدھے رستے کی رہنمائی. جب تک ہمارے پاس حواس ظاہرہ نہیں ہوں گے، وہاں تک ہم صحیح رستہ پا نہیں سکتے. حواس ظاہرہ کسے کہتے ہیں؟ آنکھ. آنکھ کے ذریعے سے ہم رستہ دیکھ سکتے ہیں. کان، دیکھو میں ابھی جو باتیں میں کر رہا ہوں آپ کان کے ذریعے سے سن رہے ہیں، اور یہ باتیں الحمدللہ سیدھی باتیں ہیں، صراط مستقیم والی باتیں ہیں، ہدایت کی باتیں ہیں، قرآن حدیث کی باتیں ہیں، اللہ رسول کی بتائی ہوئی باتیں ہیں. تو یہ صراط مستقیم کی باتیں آپ کانوں سے سن رہے ہیں. اور اسی طرح صراط مستقیم کی ضرورت پڑے گی زبان کی بھی. دیکھو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، صراط مستقیم سمجھا رہا ہوں، تو صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے زبان کی بھی ضرورت ہے، صراط مستقیم کے لیے آنکھ کی بھی ضرورت ہے، صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے کانوں کی بھی ضرورت ہے، اور اسی طرح صراط مستقیم کے لیے قوت شامہ کی بھی، ناک کی بھی ضرورت ہے. بات چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ناپاک ہے، یہ کیسی ہے، بدبو والی ہے یا کیسی ہے، وہ ناک کے ذریعے سے بھی پتہ چل جائے گا. بات چیزیں ہاتھ کے ذریعے سے پتہ چل جائے گا. صحیح مطلب کہ جو رستہ ہوگا تو یہ حواس خمسہ ظاہرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم صراط مستقیم کی ہدایت میں حواس خمسہ ظاہرہ کا بھی سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ میری آنکھ سلامت رکھنا. تو
کہاں سے کہاں بات ہے؟ آپ اندازہ لگاؤ، یا اللہ میرے کانوں کو صحیح، آپ اندازہ لگاؤ اگر کوئی صحیح معنوں میں نماز میں اہتمام کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، ان تمام معانی کو سوچ کے ساتھ، تدبر کے ساتھ دعا مانگے گا، انشاءاللہ العزیز آنکھیں بھی سلامت رہے گی، اس کے کان بھی سلامت رہیں گے، زبان بھی سلامت رہے گی. اور اگر کوئی مصیبت مشکل آ گئی، ان میں کوئی بیماری آ گئی تو اس میں کوئی حکمت ہوگی، وہ بھی صراط مستقیم ہے. ابھی میں سمجھاتا ہوں، اکثر تو یہی بات ہے. تو گویا صراط مستقیم کی ہدایت میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیوں صراط مستقیم کے لیے آنکھوں کی بھی ضرورت ہے. کیوں صراط مستقیم سیدھا رستہ اللہ نے جو بتایا کیسے پتہ چلے گا؟ علم کے ذریعے سے پتہ چلے گا، قرآن حدیث کے علم کے ذریعے سے. اب آپ ہی بتاؤ، وہ کتابوں کا مطالعہ، وہ کتابوں کو دیکھنا، وہ قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو مطالعہ کرنا اور اس کے اندر سے معنی نکالنا، وہ کیسے ہوگا؟ آنکھوں کے ذریعے سے ہوگا. صراط مستقیم کا پتہ آنکھوں سے پتہ چلے گا. مثال کے طور پر مطالعہ کرے گا، اسٹڈی کرے گا آنکھوں کے ذریعے سے، تو صراط مستقیم کا پتہ آنکھوں سے ہوگا. بعض مرتبہ علم ہمیں کانوں کے ذریعے سے ملتا ہے، جیسے آپ حضرات کو ابھی فی الحال کان کے ذریعے سے علم مل رہا ہے صراط مستقیم کی ہدایت. تو آنکھ کی بھی ضرورت ہے، زبان کی بھی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے. تو صراط مستقیم جو ہے نا، اس کی ہدایت، اس کے لیے ہم یوں اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. تو اس کے اندر ہم نے گویا اللہ سے یہ بھی کہا ہمارے جو حواس ہیں ظاہرہ، اس کو یا اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے. ہدایت کا ذریعہ آنکھوں کو، آنکھ ہماری سیدھے رستے پر چلے. اب آنکھوں کا سیدھا رستہ کون سا؟ بہت سننا تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں یہ دعا. آنکھ سیدھے رستے پر چلے تو آنکھوں کا سیدھا رستہ اللہ نے حکم دیا وہ دیکھو جس کا میرا حکم ہے، وہ مت دیکھو جہاں میں نے تمہیں منع کیا ہے. اپنی آنکھوں کے ذریعے سے ماں باپ کو دیکھو، غریبوں کو دیکھو، کون پریشان ہے، بیماروں کو دیکھو، قرآن مجید کو دیکھو، بیت اللہ کو دیکھو. یہ اللہ کا حکم ہے. اور یہ بھی ہے علماء کو دیکھو، ان کے پاس آؤ علماء کو دیکھ کر. زمزم کا پانی دیکھو. یہ 5 چیزیں ایسی جو حدیث میں ثواب ملتا ہے. زمزم کو پانی کو دیکھنے سے گناہ مٹتے ہیں، علماء کو دیکھنے سے عبادت کا ثواب ملتا ہے، ماں باپ کو دیکھنے سے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. محبت کی نظر سے دیکھو ماں باپ کو، ایک مرتبہ دیکھا ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. صحابی نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یا اللہ میں اگر اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھوں تو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں 100 حجوں کا ثواب دے گا. اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکے گا. ہو سکتا ہے کہ تم دیکھ دیکھ کر تھک جاؤ، اللہ نہیں تھکے گا. یہ ہے صحیح معنوں میں آنکھوں کو صحیح رستہ کی ہدایت، کانوں کی صحیح معنوں میں ہدایت، سیدھے رستے کی. صحیح سنیں، غیبت نہ سنیں، چغلیاں نہ سنیں، کسی کا عیب نہ سنیں، کوئی ایسی بات نہ سنیں، میوزک نہ سنیں، اجنبیہ کی باتیں نہ سنیں. یہ سب باتیں، یہ کانوں کی صراط مستقیم کی ہدایت. زبان کی صراط مستقیم، زبان صحیح چلے. یاد رکھنا زبان کو معمولی مت سمجھنا، سارا مدار زبان پر. حدیث میں اللہ کے رسول نے زبان نکال کے پکڑ کے بتایا تھا حضرت معاذ کو، معاذ یہ زبان پورے دین کی اصل ہے، پورے دین کا خلاصہ ہے. زبان اگر قابو میں ہے دین تمہارا قابو میں ہے، زبان بے قابو ہے تمہارا دین بے قابو ہے. اکثر کل قیامت کے دن جنت میں جائیں گے زبان کی بنا پر، اور زیادہ تر جو جنت کے مقابلے میں جہنم میں جو جائیں گے وہ زبان کی بنا پر، زبان کی کھیتی کی بنا پر. زبان اتنی خطرناک ہے. تو زبان کی صراط مستقیم وہ ہے کہ جو ہمیں صحیح استعمال کی رہنمائی حاصل ہو. ایک دینا صراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت دینا، ہماری زبان بھی دینا، آنکھ بھی دینا، کان بھی دینا، سب کچھ. اور ایسا دینا کہ جس کی بنا پر اللہ تو راضی ہو جاوے، سیدھا رستہ ہو، سیدھے رستے کی ہدایت ہو. اور سیدھے رستے کی ہدایت میں اس سے بھی زیادہ جس طرح ہمیں حواس سے
خمسہ ظاہرہ، یہ میں نے سنا، خمسہ یعنی 5، ظاہرہ یعنی جو نظر آتا ہے. حواس یعنی ایک حص اللہ تعالیٰ نے ایک حص رکھی، ایک سینس اللہ تعالیٰ نے رکھی. آنکھوں میں دیکھنے کی قوت ایک قوت ہے، نظر نہیں آتی. کان میں سننے کی قوت ہے، زبان میں بولنے کی قوت ہے، ناک میں سونگنے کی قوت ہے. ہر ایک کی قوت الگ ہے. اگر کوئی ناک سے بولنا چاہے نہیں بول سکتا، زبان سے سننا چاہے نہیں سن سکتا، کان سے دیکھنا چاہے نہیں دیکھ سکتا، آنکھ سے سننا چاہے نہیں سن سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک قوت الگ الگ رکھی ہے. اس کو حواس بولتے ہیں، خمسہ ظاہرہ. اور پورے بدن میں ایک قوت رکھی ہے، چھونے کی قوت. کہ آپ کو پتہ چل جائے گا بدن میں کہیں بھی مچھر پیدا ہوگا فوراً پتہ چل جائے گا. بدن میں کہیں بھی آگ اگر آپ کو لگ گئی فوراً اثر ہو جائے گا. ٹھنڈا برف لگ گیا بدن میں کہیں بھی فوراً آپ کو محسوس ہو جائے گا. کیسا اللہ تعالیٰ نے حص رکھی ہے اس کے اندر. ہوا سے یہ پورے بدن کے اندر اللہ تعالیٰ نے عام رکھا ہے. اس کو بولتے ہیں ہوا سے خمسہ ظاہرہ. تو صراط مستقیم کی ہدایت صرف یہ مت سمجھنا بلکہ یہ حواس کا بھی سوال ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس کی ہمیں صحیح رہنمائی عطا فرمانا، یہ ہمیں باقی رکھنا کہ جس کی بنا پر سیدھا رستہ نظر آئے. کتنی زبردست دعا. ہمیں یہ سب مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اس دعا کو دھیان سے پڑھو، توجہ کے ساتھ پڑھو، یقین کے ساتھ پڑھو کہ اللہ قبول فرمائے گا. میری دعا سن رہا ہے، اللہ دعا قبول کر رہا ہے. اسی طرح یہ جو ہوا سے خمسہ ظاہرہ ہے، اس سے بھی زیادہ ضرورت آپ کو پتہ ہے کس کی ہے؟ ہوا سے باطنہ کی. اللہ تعالیٰ نے باطن میں قوت رکھی ہے جو کسی مخلوق میں نہیں ہے، جو انسان میں ہے. کون سی معلوم؟ قوت فکریہ، سوچنے کی قوت. وہم، خیال، اس سے مشترک یہ باطنی قوتیں ہیں، عجیب و غریب قوتیں. آدمی سوچ کے ذریعے سے کیسے کیسے پلان بناتا ہے. آج جتنی ترقی ہے قوت باطنی سے ہیں، قوت فکریہ سے ہیں. میں اس کی تفسیر کروں، اللہ اکبر کتنی مجلسیں چاہیے. آپ کو بس چھوڑ دیتا ہوں یہ کہہ کر کہ یہ جو باطنی جو قوت ہے کتنی زبردست ہے. آدمی جب سوچتا ہے، آدمی نے ایک ظاہر میں دیکھ لیا پھر سوچتا ہے، اس کا باطن عمل کرتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کس طرح تجارت کرنی ہے، تجارت مجھے کہاں کرنی ہے، کون سی تجارت کرنی ہے، تجارت میں کیسے ترقی ہو، کیسے فروغ ہو، میں کیا کروں، کس کو میں رکھوں اپنے سے، کس طرح میں دکان بناؤں، کس طرح میں ڈیکوریشن کروں. یہ کتنی چیزیں ظاہر سے کوئی تعلق نہیں، سب قوت فکریہ ہے. یہ تو عجیب اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی ہے. تو صراط مستقیم کی ہدایت میں جو حواس سے باطنہ ہے اس کا بھی سوال ہے کہ یا اللہ یہ قوت ہمیں عطا فرما، ایسے قوت عطا فرما کہ جس سے ہمیں صحیح رستے کی ہدایت مل جاوے، صحیح مطلب کہ قوت فکریہ ہو جاوے، صحیح سوچ ہو جاوے. آج واقعیتاً دنیا میں اکثر مطلب کہ جو جھگڑے ہیں اسی قوت کی بنا پر ہے. غلط سوچ ہے. کوئی ترقی کر رہا ہے تو دماغ میں سوچ یہ کیوں ترقی کر رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. حسد کرتا ہے، پھر نہ معلوم کیا سے کیا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. دشمنیاں بھی ہو جاتی ہیں بلا وجہ. اچھا خاصا کوئی تعلق تھا ایک دم سے تعلق کر رہے، کیوں ایسا؟ میری طرف سے تو کچھ ہوا نہیں. واللہ آج دنیا میں شاید 80% ایسی دشمنیاں ہوگی حسد کی، اور جو کچھ ایک دوسرے کی بدخواہی ہوتی ہے، خیر خواہی نہیں، یہی وجہ ہوگی. یہ غلط استعمال کیا، یہ صراط مستقیم کے خلاف ہے. آپ اندر سے لگاؤ بدگمانیاں کتنی ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں. مثال کے طور پر ایک مثال دوں جو میں جانتا ہوں، بہت ہے مثال الحمدللہ، بہت سب جانتا ہوں الحمدللہ. اس کی مثال ہے بدگمانی کی. ایک بہت دیندار جیسے آدمی، دوسرے وہ بھی مسلمان عالم، ان کے ساتھ انبن.
मुंह फिरा ले, सलाम न करे, सलाम कर जवाब न दे, बहुत कुछ मतलब की दुश्मनी बाद में तहकीक की है, मुझे पता है। मैं वो ऐसा क्यों करते, मालूम हुआ घर के फर्द से, इसलिए इसमें कोई शक भी नहीं। क्या कहा मालूम कि वो जो थे ने उनके मोहल्ले में आए थे, तो उन्होंने इतना भी भाव नहीं पूछा, सलाम तो की, हम बुलाकर की, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि घर में आओ, कि मुझे इतना भी नहीं कहा घर में आओ। फिर बाद में उनको पूछा गया जिन्होंने ये कि आपने ऐसा किया, उन्होंने कसम खा के कहा मुझे पता ही नहीं कि वो कब आए, कब कैसे आए थे, मैंने पूछा भी था या नहीं, मैंने कहा भी था या नहीं। और मेरा तो ये सुलूक है ही नहीं किसी के साथ इस तरह, मैं तो हर एक के साथ बुलाता हूँ, हर एक को मैं तो दावत देता हूँ, और ये इनको ऐसा मैं करूँ रिश्तेदार को, ये तो हो ही नहीं सकता। मालूम नहीं क्यों ऐसा गुमान किया, बदगुमानी, और वही बदगुमानी लेकर घूमते रहे दुश्मनियां। ये है बदगुमानी, असल दुश्मन की जड़, झगड़ों की जड़ बदगुमानी। आज जो रिश्तेदारों में, घरों में, भाई भाई में, भाई बहनों में, सास में बहू में, या बहू में सास में, जितने भी दुश्मनियां हैं बदगुमानियों की बिना पर। अल्लाह के वास्ते जो ख्याल आवे, गुमान आवे, साफ जाहिर कर दो कि मेरे दिल में आपके बारे में ऐसा आया, आपके सुलूक की बिना पर जो हो साफ कह दो, है ऐसा नहीं, साफ नहीं करेंगे, और खुद ही मतलब के जो ख्यालात के पुलाव है पकाते रहेंगे और दुश्मनियां बढ़ती रहेंगी। इसकी जड़ बदगुमानी। ये तमाम गुनाहों की जड़ कहां? अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न। क्यों गुमान करते हो ऐसा बदगुमान कि जिसके ऊपर तुम इसकी बुनियाद भी लाते कि ना ऐसा ही होगा, और बाकायदा यकीन भी करते, कसम भी कि ना ऐसा जो मैं कहता हूं ऐसा है, और ना वो ना कहता है, फिर भी आप कैसे यकीन के साथ आप इस पर तोहमत लगाते हैं? या अल्लाह, अल्लाह को क्या जवाब देंगे? सारे झगड़े बदगुमानी की बिना पर, हसद की बिना पर। और याद रखना बदगुमानी भी जो पैदा होती है हसद की बिना पर, ये भी याद रखना। असल गुना, सबसे पहला गुना वजूद में आया, सबसे अव्वल गुना वजूद में आया हसद। शैतान से देखा नहीं गया। आदम अलैहिस्सलाम की इज्जत, आदम अलैहिस्सलाम को सद्दीक़ा कहा, इनको इज्जत दी अल्लाह ने, बस ये सबसे पहला गुनाह वजूद में आया हसद। और हसद जो है ने अल्लाह पर एतराज है, क्यों तूने इसको नेमत दी, ये तो अल्लाह पर एतराज है। याद रखना बराह रास्त इनके साथ नहीं है। और हसद करोगे चाहे तुम तहज्जुद के पाबंद हो, रोजाना 2-3 पारों के पाबंद हो, नमाज तकबीर उला के पाबंद हो, सुबह शाम जिक्र के पाबंद हो, लेकिन कुछ काम नहीं आएगा, सब बर्बाद। हसद नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह सूखी लकड़ी को आग खा जाती है। सूखी लकड़ी को आग में रखो, जरा सी देर में सफा चट कर देगी। तो तुम तहज्जुद भर के तुम सर पे, पेशानी पर निशान बड़े बड़े लगा लो, लेकिन अल्लाह के यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कल कयामत के दिन जब अल्लाह के यहाँ पहुंचोगे तो नामे अमल खाली होगा, और ये कहेगा कहाँ गया सब, कि हसद में गया। नहीं समझते आज लोग, किसी की अच्छी तिजारत नहीं देखी जाती, अच्छा मकान नहीं ले जाता, बच्चों की तरक्की नहीं देखी जाती, अच्छा जो कुछ होता है इनका नहीं देखा जाता। या अल्लाह, ये तो अल्लाह पर एतराज है। कौन समझावे ये सब बातें खोल खोल के? यही नतीजा है या अल्लाह मुसलमानों पर हालात का। अल्लाह ने मुसल्लत कर दिया दुश्मनों को, ऐसे लोगों को मुसल्लत किया है जो हम पर रहम नहीं करते। हदीस में
اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اللہ فرماتا مجھے راضی کر لو تو راضی اس سے ہوگا. تہجد نماز ہم نے پڑھی لیکن یہ نہیں گیا رزیلا، اللہ راضی نہیں. یہاں کرے باتیں ابھی تو ایک دو بات میں نے سمجھائی. ہدایت میں کیا آتا ہے یہ بات یاد رکھنا، اللہ کرے مجھے آئندہ یاد رہے. یہ ہوا سے باطنہ جو ہے اس کو معمولی مت سمجھنا. یہ سب کچھ اس سے ہوتا ہے، اندر سے ہوتا ہے. بدگمانی اندر سے، حسد اندر سے، بدخواہی اندر سے، پلان بناتا ہے اس کو ایزا پہنچانا اندر سے. تو ہم یوں کہتے ہیں یا اللہ اس ہوا سے باطنہ کو صحیح راستے پر لگانا. دعا جو قبول ہو گئی انشاءاللہ پھر بعد میں دیکھنا ہر آدمی کے بارے میں ہم اچھا چاہو گے، ہر آدمی کے بارے میں خیر خواہ ہوں گے. پھر عجیب اللہ آپ کی ایک صلاحیت بنا دے گا. اللہ کے رسول بھی فرماتے تھے، صحابہ سے فرما دیا تھا کوئی میرے پاس کسی صحابی کی شکایت لے کر نہ آئے، کہیں ان کے بارے میں بدگمانی نہ آ جائے. میں نکلوں تو میں بالکل ذہنی اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان رکھنے والا ہوں، اس لیے مجھے کوئی بات نہ پہنچاوے. کیسی عجیب بات. چاہے کسی صحابی میں بھول ہو، غلطی ہو، مجھے نہ کہے. کیوں؟ میں ہر ایک کے ساتھ وسعت کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں، ہر ایک کے ساتھ حسن ظن کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں، کوئی بھی ہو. یہ ہے صراط مستقیم. اللہ میں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.